اپنے اللہ کو ساتھ لے کر قدم اٹھاؤ۔ یہ زندگی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، ایک خوبصورت زندگی جس میں بیلنس ہے، کمانے سے نہیں روکا، حرام سے روکا ہے، بولنے سے نہیں روکا، جھوٹ بولنے سے روکا ہے، لین دین سے نہیں روکا، دھوکہ دینے سے روکا ہے، تجارت سے نہیں روکا، سود سے روکا ہے، جوئے سے روکا ہے، پینے سے نہیں منع کیا، شراب سے منع کیا ہے، نکاح کرنے سے منع نہیں کیا، زنا سے منع کیا ہے، سونے سے منع نہیں کیا، نماز چھوڑنے سے منع کیا ہے، لباس پہننے سے منع نہیں کیا، سونا چاندی اور مرد کو منع کیا ہے، ریشم منع کیا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں سامان تیار ہے، ایک زندگی دی ہے جس سے حسین کوئی زندگی دے نہیں سکتا۔ ماں باپ کی قدر سمجھا رہے ہیں، دو جہان کے سردار، قاب قوسین او ادنا کا مقام ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا موسیٰ یہ ہو نہیں سکے گا، کہا یا اللہ ایک بار دل کھا۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیا کرتے تھے، اللہ نے کہا موسیٰ کم بڑھنا نہیں ہو، کہ نہیں ایک بار تو بڑھا نہ پھر جیسے۔ اللہ نے کہا چل جو میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، جو اسے آ گیا تم ہی سہ جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب پہاڑ پہ تجلی پڑی نا تو پہاڑ تو ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے، ہوش نہیں آیا، پتہ نہیں کتنی دیر بعد جا کے ہوش آیا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو زمین سے اٹھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، سات آسمان پار کرا دی۔ پہلے آسمان پہ آدم کا استقبال، دوسرے پہ عیسیٰ، زکریا، یحییٰ علیہ السلام کا استقبال، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام کا استقبال، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کھڑے تھے، پانچویں پر ہارون تھے، چھٹے پر موسیٰ تھے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر سدرۃ المنتہا۔ اچھا، ہر جگہ نبی موجود تھے، جی میں پھل نہ دہار لے کے کھلوتے ہیں، جی آؤ جی آؤ جی، اور ہر نبی کہہ رہے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ جب آپ ساتویں آسمان پہ پہنچے تو ریسیپشن کوئی نہیں ہے، اور ایک کعبہ بنا ہوا ہے، کعبہ، اس کا طواف ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بڑے میاں یوں بیٹھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کی ٹیک لگا کیسے بیٹھا، سفید داڑھی ہے جو یہاں تک ہے۔ آپ نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مقام میرے نبی کا بڑا ہے اور رشتہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے، وہ دادا ہیں، یہ پوتے ہیں، تو ان کو چلایا گیا کہ جاؤ اپنے دادا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھو، جو ہمارے یہاں پنجابی کی مثال ہے، کو ہاتھ رکھے نہیں، لیکن ان کی طرف چلایا گیا، ان کو نہیں چلایا، میرے نبی کو چلایا گیا، اور باپ کا مقام سمجھایا گیا، اور رشتوں کی قدر سمجھائی گئی۔ صرف آپ کیا نہیں، ہمارے پاکستان میں بھی بلکہ پوری دنیا میں رشتے ٹوٹ چکے ہیں، صرف قیمت پیسہ رہ گیا ہے، کتنے پیسے ہیں کتنے نہیں ہیں، اسی پر رشتے بنتے ہیں، اسی پر رشتے ٹوٹتے ہیں، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بھائی کیا ہے، بہن کیا ہے، یہ ماضی کے قصے ہو کے رہ گئے۔ ان کی طرف چلایا گیا اور امت کو پیغام دیا گیا کہ بیٹا کتنا ہی اونچا چلا جائے، باپ کے آگے جھکنا ہی اس کی عزت۔ ابراہیم علیہ السلام جب قریب آئے نا ابراہیم علیہ السلام کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ٹون بدلی، سب کہتے تھے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا۔ اور پھر کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، جب چلنے لگے تو کہا بیٹا جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا، وہاں سے سدرۃ المنتہا جبریل رک گئے، یا رسول اللہ آگے گیا تو جل جاؤں گا، وہاں سے عرش کے اوپر پتہ نہیں کتنے پردے ہٹا کر حبیب اور اللہ کا آمنا سامنا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی اونچی پرواز، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش
میری ماں زندہ ہوتی، میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ماں ہی ہوتی، چونکہ ماں کو تو دیکھا باپ کو دیکھا نہیں، لہذا وہ تعلق ماں سے زیادہ ہے، باپ سے اتنا نہیں ہے۔ میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، لبیک اماں جان، ماں جی میں حاضر ہوں۔ رشتوں کا حسن کاروبار میں نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی میں ہے۔ اور 63 سال عمر، جب میرے نبی کی والدہ فوت ہوئی تو آپ کی عمر تھی 6 سال، 57 کا بیچ میں فرق، 57 ایئرز، 57 سال کے بعد آپ حج پہ جا رہے ہیں۔ جب آپ ابوا پہنچے جہاں کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا۔ 2000 میں اللہ نے مجھے توفیق دی، سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر پر پہنچا، ایک رہبر کے ذریعے اللہ اس کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ آپ اندر ہو گئے، 60-70 ہزار لوگ کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نئے لوگوں کو نہیں پتا، صرف چند پرانے لوگوں کو پتا ہے کہ ادھر ماں کی قبر ہے۔ سارا مجمع پیچھے، آپ آگے۔ اپریل کی گرم شدید دوپہر، آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اور پہاڑ پر چڑھے۔ کوئی ہے 80-90 فٹ یا 70-80 فٹ، میں نے ماپا تو نہیں لیکن میرا اندازہ ہے 80-90-100 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ آپ اس کے اوپر چڑھے اور ماں کی قبر کے سرہانے جا کے بیٹھے، جیسے میں ابھی بیٹھا تھا، ابراہیم علیہ السلام جیسے بیٹھے تھے، لیکن آپ نے ایک اور کیا، یوں بیٹھے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر نیوں کر دیا۔ یہ پوزیشن ہے چھوٹے بچوں کی، جب وہ رونے کے لیے لمبا روتے ہیں تو پھر وہ اپنا سر گھٹنوں میں دے دیتے ہیں، اپنا سر گھٹنوں میں دے دیتے ہیں، لمبا رونے کے لیے آسرا لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، میرے نبی ماں کے لیے تو بچے ہی تھے، تو آپ نے گھٹنوں میں سر دیا اور جوں رونا شروع کیا، جوں رونا شروع کیا، سارا احرام آپ کا آنسو آنسو ہو گیا، سارا سینہ دہڑی آنسوں سے تر ہو گئی۔ میری زندگی سفروں میں گزری ہے، لیکن ایسا سفر شاید ہی میں نے کبھی زندگی میں کیا ہو۔ میں وہاں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا 1400 سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، دن بھی ڈوب رہا تھا، شام کا اندھیرا ویسے ہی موسم کو سوگوار کر دیتا ہے۔ ادھر جہاں میں کھڑا تھا، میں آنسو کہاں سے لاؤں اور وہ کیفیت کہاں سے لاؤں جو میری وہاں بن رہی تھی، کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ ایک معصوم 6 سال کا بچہ ماں کی لاش سے لپٹ کے رو رہا ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ میری ماں خاموش کیوں ہو گئی ہے، یہ جواب کیوں نہیں دیتی ہے، چونکہ پہلی موت دیکھی تھی، کبھی موت دیکھی نہیں تھی۔ تو 25 برس کی عمر میں میرے نبی کی ماں دنیا سے گئی ہیں، 25 برس کی عمر میں ماں باپ شادیوں کے فکر میں ہوتے ہیں، اور میرے نبی کی ماں 25 سال میں ساری منزلیں طے کر کے اللہ کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور اس معصوم بچے کے آنسو پوچھنے کے لیے نہ بھائی ہے، نہ باپ ہے، نہ چاچا ہے، نہ تایا ہے، نہ دادا ہے، ایک نوکرانی ہے، نوکرانی۔ کبھی نوکر بھی تسلی دیا کرتے، میں تو 40-45 سال کا تھا، میری ماں فوت ہوئی، میں حج پر تھا، تو میں کہوں یا اللہ کوئی تو ہوتا جس کے کندھے پہ سر رکھ کے میں روتا، حالانکہ میں بچوں والا، لیکن ماں کی میت کو دیکھا نہیں ہے اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے گلے لگ کے میرے آنسو پہنچتا، تو میرے باپ نے میری گود میں جان دی، چوتھے دن میرے آنسو ختم ہو گئے، لیکن میں آج بھی اپنی ماں کے لیے تڑپتا ہوں کہ میں اسے دیکھ بھی نہ سکا، جنازے پر بھی شریک نہ ہو سکا۔ تو اس 6 سال کے بچے کا تصور فرمائیں جو پہاڑوں میں، جنگل، ویرانے میں تڑپ کے ماں سے لپٹا، اور ہو وہ جو وجہ کائنات ہو، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہو، طٰہٰ ہو، یاسین ہو، محمد ہو، احمد ہو، ماہی ہو، حاشر ہو، عاقب ہو، فاتح ہو، خاتم ہو، ابو القاسم ہو، مزمل ہو، مدثر ہو، شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، داعی اللہ ہو، سراج منیر ہو، عزیز ہو، حریص ہو، رؤوف ہو، رحیم ہو، کتنے نام میرے نبی کے اللہ تعالیٰ پکار رہا، رحمت للعالمین ہو، کافۃ للناس بشیر و نذیر ہو، ساری کائنات کے خلاصہ ہوں، ساری کائنات سے اجمل ہوں، احسن ہوں، اکمل ہوں، انور ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں،
اعز ہوں، اجل ہوں، اتم ہوں، ساری کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، واحد نبی ہیں جن کا خاندان آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ واہ میرے رب، کیا بے نیاز ہے، 6 سال کے بچے کو یہاں تڑپا دیا۔ تمہیں اللہ کا بھی موقع دے تو ضرور جانا۔ پتہ نہیں کس نے آ کر مدد کی قبر بنانے میں، وہاں سے تو کوئی گزر گیا ہی کوئی نہیں ہے، کوئی آ گئے ہوں گے، آج تک سمجھ میں نہیں آیا کون آیا تھا کون گیا تھا۔ جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ایک دم ام ایمن، آپ کی نوکرانی ام ایمن، ان کا ہاتھ چھڑایا اور پھر دوڑ لگا دی اور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ ام ایمن نے پیچھے دوڑ لگائی۔ وہ منظر تھا کہ زمین بھی رو رہی تھی اور آسمان بھی رو رہا تھا اور ابوا کے پہاڑ بھی رو۔ اب ماں کی قبر کو لپٹ کے ایسے سینے سے لگا، اوپر یوں پڑے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ کہہ رہے تھے، ماں جی آپ کو تو پتا تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، پر آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ ام ایمن نے پکڑا، بیٹا اٹھو۔ یہ بھی ماں ہیں، انہوں نے دودھ پلایا ہے، ہمارے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں سے ایک ام ایمن بھی ہے۔ تو ماں جی مجھے چھوڑ دو، مجھے یہیں چھوڑ دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھینچ کے نیچے لائیں اور مکے تک 3 راتیں تھیں، آنسو بند نہیں ہوا، آہیں بند نہیں ہوئی، سسکیاں بند نہیں ہوئی۔ رشتوں کی قیمت سمجھائی، کئی گھنٹے روتے رہے، پھر فرمایا میں آج رات یہیں گزاروں گا۔ آگے نہیں گئے، 10 میل آگے سارا انتظام تھا رہنے کا کھانے کا، کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا۔ وہ رات آپ نے قبر کے سرحانے گزاری۔ رشتوں کی قیمت بتائی ہے۔ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ صرف پیسہ ہی بنانا دنیا کا کام، صرف اعلیٰ گاڑیاں خریدنا ہی کیا انسانیت کی معراج ہے؟ اور مہنگے سے مہنگے چیزیں خریدنا کیا اسی کا نام انسانیت ہے؟ برانڈڈ چیزوں، آپ اللہ کی قسم میری بات پہ غور کرو، ہم کتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے برانڈڈ گھڑی کے محتاج ہو گئے، برانڈڈ جوتے کے محتاج ہو گئے، برانڈڈ موبائل کے محتاج ہو گئے۔ کتنے چھوٹے ہو گئے ہیں ہم۔ ان 3 کپڑوں میں اگر میری عزت نہیں تو اس گھڑی سے میں بڑا نہیں بن سکتا، رولز رائس سے میں بڑا نہیں بن، وہ تو لوہے کا ایک پیپا ہے، اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہے۔ کیا اگر مجھے کار سے ہی بڑا بننا ہے تو لعنت ہے اس بڑائی پر، اگر مجھے کاروبار سے بڑا بننا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں اس کاروبار پر۔ اگر میں اپنی ذات میں مقام نہیں بنا سکا تو اس دھوکے کے گھر اور مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے سے میں کیا عزت بناؤں گا، کیا مقام بناؤں گا؟ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس تیرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونے بلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دماء اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا
جب لاد چلے گا بنجارا، جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، ہم تو پھر بھی پیو دادے کی قبروں پہ جاتے ہیں، تمہارے پاس تو ٹائم گھر آنے کو کوئی نہیں، تو قبروں پہ کہاں جاؤ گے؟ کون یاد کرتا ہے مر جانے والوں کو؟ کسے یاد رہتی ہیں مائیں جو ساری رات تڑپ کے گزارتی تھیں؟ کون باپ کو یاد کرتا ہے جو یہاں گھس گیا، ہڈیاں اس کی سرما بن گئیں، اپنے بیٹے کو اچھی زندگی دینے کے لیے آنکھ بند کیا ہو زندگی میں یہاں کوئی نہیں پوچھتا۔ میں جس شہر سے آ رہا ہوں ہر شہر میں پیپر آئے، بیٹا گستاخ ہو گیا ہے، بیٹا شرابی ہو گیا ہے، مجھے گالیاں نکالتا ہے، میں بڑی دکھی ماں ہوں، میرے لیے میرے بچے کے لیے دعا کر۔ ہر شہر میں مجھے پیپر ملے، ہر شہر میں۔ میرے بھائیو، یہ وجود اگر آپ قیمتی نہیں بنا سکے تو آپ چیزوں سے قیمتی بننے کا خواب نہ دیکھو، اور اس وجود کا قیمتی بننا غلام مصطفیٰ پر ہے، میرے نبی کی غلامی پر ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی میں چھپا ہوا ہے کہ میرے اللہ نے ایک کو پسند کیا اور پھر اعلان کیا بس یہ آئیڈیل ہے، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، اس کے پیچھے چلو، جتنا اس کے پیچھے چلو گے اتنا عزت پا جاؤ گے، کامیابی پا جاؤ گے۔